السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور پانی پر اس کی حکمت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ عرش، پانی، قلم، یہ سب تخلیق کیسے ہوئے؟ اور پانی کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتوں میں سے ایک کیوں ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پہلی تخلیق کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا نور محمدی، دوسرا قلم، تیسرا عرش، چوتھا پانی۔ لیکن ایک بات طے ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پانی پر تھا۔ پانی پر زندہ چیزوں کی بنیاد ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور پانی کی تخلیق جو حیات کی علامت ہے، اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے، کائنات کی ابتدا کی بنیاد ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کی قدرت کا اظہار، دوسرا پانی کی عظمت اور تخلیق میں اس کا بنیادی کردار، تیسرا کائنات کی تخلیق کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر تھا کیونکہ اس کے بعد تمام کائنات اس سے پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے پانی پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے پانی پیدا کیے۔ ایک تو اس میں میٹھا پانی، کھارا پانی، بارش کا پانی، سمندر، دریا، نہریں، چشمے۔ قرآن میں فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دو پانی آپس میں ملتے ہیں مگر ان کے درمیان حد ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق کا کمال ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی پانی سے شروع ہوئی، لیکن قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی پانی سے شروع ہوئی، لیکن قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق بھی پانی سے ہوئی۔ خلق الانسان من ماء دافق، انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ قیامت کے دن زمین شق ہو جائے گی، پانی ابلے گا۔ قرآن میں فرمایا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ دوستو جانتے ہیں پانی اور قیامت کا تعلق۔ قیامت کے دن زمین شق ہو جائے گی، پانی ابلے گا۔ قرآن میں فرمایا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، آگ اور چراہ گاہ سب انسانوں کے لیے برابر ہیں۔ پانی خیرات کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاسی کو پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وضو میں بھی پانی ضائع نہ کریں، چاہے دریا کے کنارے بیٹھے ہوں۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، پانی صرف ایک مائع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا راز ہے۔ اللہ نے اس سے کائنات کو وجود دیا۔ پانی پر اس کا عرش اور اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ آئیے ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس ایمان افروز علم سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔